طریقے سے سنیے آپ لوگ. 2 انومریشن فارمز دی گئے. اب تک جو بھی میپنگ میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں سب کو 2 فارم ایک ہوٹل کو دی گئے. تو انومریشن فارم میں آپ کے والد کا ایک کالم رہے گا, آپ کے والدہ کا ایک کالم رہے گا, آپ کا ایک کالم رہے گا جو آپ اس میں لکھنا ہے. زیادہ سے زیادہ 2002 میں جہاں بھی آپ کے والد والدہ یا آپ کا ووٹ ہے وہاں کی کانسٹنسی نمبر, وہاں کا پولنگ اسٹیشن نمبر لانے کی کوشش کیجیے, کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہو رہا ہے میپنگ میں نہیں آئے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ لوگ. اس لیے جہاں بھی ہو اس سے پہلے اپنے والد والدہ کہیں گاؤں میں ہو, پرکار میں ہو, ملک میں ہو, کہیں بھی ہو, کچھ ٹائم نکال کے وہاں کا گھر کا نمبر وغیرہ جو بھی ہے وہ نکالے تو بھی آپ چیک کر لے سکتے ہیں. اپنے پاس بھی بہت سے پرسوں میں کیمپ لگائے سکتے, یعقوب بھائی, ایوب وغیرہ, اختر وغیرہ سب دینے تھے, مدد کر رہے تھے. لیکن یاد رہے میپنگ اگر ہو سکے تو بہت بہترین ہے. یہ 24 جولائی کے بعد 31 جولائی کو جس کا میپنگ ہوا وہ الیکٹرل رول پرنٹ ہوگا. جس کا میپنگ ہوا اس کا الیکٹرل رول پرنٹ ہوگا. انہوں سیف جو الیکٹرل ریٹ میں آئے انہوں سیف ہو گئے. جون 25 سے جب سے شروع ہو رہا ہے اسی دن اب جو ووٹر لسٹ ہے لیٹسٹ وہ برخاست کی جائے گی. وہ ووٹر لسٹ قانون کی نہیں رہیں گی. اب نئی ووٹر لسٹ جو بنے گی وہی ووٹر لسٹ آگے چل کے. اس کے بہت سے پرابلمس کریٹ کرنے والے ہیں. 31 میں جب میپنگ ریسال کا الیکٹرل رول ہوگا, جس کسی کا بھی نہیں ہوگا ان کے فارمز بھی 31 جولائی سے 30 اگست تک لیا جائے گا. اس میں آپ کے والد والدہ کا امپورٹنٹ پیپرز پوچھیں گے, ان کے ڈیٹ آف برتھ, ان کا آدھار کارڈ یا ان کا جو بھی امپورٹنٹ سرٹیفکیٹس ہیں, پاسپورٹ وغیرہ, یعنی تو نوکری کر چکے ہیں, پینشن کارڈ وغیرہ, وہ لوگ بھی سیف. اگر وہ ان کے والدہ کا کوئی پروف سپورٹنگ میں لگا سکے تو ان کو کیا ہوگا, یہی انومریشن فارم میں ان کا آدھار کارڈ, ان کے اسٹڈی سرٹیفکیٹ, ان کے والد والدہ کا پروفس, یہاں پیدا ہوئے, یہاں بڑے ہوئے, یہ 3 پروفس دینا ہوگا وہ انومریشن فارم کے ساتھ. وہ انومریشن فارم کے ساتھ وہ RTO کو پاور دیا گیا ہے. RTO اگر آپ کے یہاں لوکل دکھ رہے تو اگر انہیں سرٹیفائی کرا تو پھر فائنل ووٹر لسٹ میں آپ کا نام آئے گا, نہیں تو نہیں. اگر نہیں آیا, ریجیکٹ ہوا تو کلیکٹر کے پاس پھر اپیل کر لینا ہے. اگر ویسا بھی نہیں ہوا تو ٹربونل کو جانا پڑتا. یہ سو پرابلم ہوں گے جن کے نمبر میپنگ میں نہیں آیا, تو یہ سو پرابلمس لوگوں کو کریٹ ہونے والے ہیں. انشاءاللہ ہم سب ساتھ ہیں, مل جل کے کام کریں گے. میکسیمم جہاں تک ہو سکے وہاں تک سیف کر کے اپنے لوگوں کو الیکٹرل رول پہ چڑھانے کی کوشش کریں گے. آج سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے. ہر ایک گھر میں ایک نوجوان بچہ تو بھی, محلے میں آجو باجو جو بھی اپنے لوگ ہیں ہوشیار کر کے BLOs تک لانا ہے. یعنی تو BLOs آفیشیلی پھریں گے, مگر پھرنے سے پہلے اب تک کچھ ٹائم ہے, ابھی 20-25 دن. یہ 20-25 دن میں ہم سیدھا تیار ہوئے تو
हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। याद रखिए, अब जो वोटर लिस्ट बन रही है ये आगे चल के हर एक स्कीम को अटैच होगा। आज पेंशन लेने वाले हो या कुछ राशन कार्ड हो या कोई भी मसला हो, ये इनडायरेक्टली एक तरह आपकी सिटीजन को नजर बता रहा है। ये आप देख रहे हैं हालात बिहार वगैरह कि किस तरह मोड़ रहे न्यूज़ में। कल इसके ऊपर हर एक बिहार के चीफ मिनिस्टर से लेके बहुत जने बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर केस करके अपील करे थे। कल सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ये बोल दिया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर कर रहा वो सही है, यानी कि जितनी भी बातें कोर्ट में ये गलत हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा रखे, वो मुनासिब नहीं समझा सुप्रीम कोर्ट। सीधा सीधा जो इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है वो सही बोल के बोल दिया। लिहाजा मैं आपसे अदबान गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको मजाक में मत लीजिए, ईजी भी मत लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सा नुकसान हमें होने वाला है अगर हम अभी होशियारी से नहीं देखिए तो। मैं हमेशा 24 घंटे इसके वास्ते आप लोगों की खिदमत में हूँ। यहाँ के महल्ले वाले बच्चे भी खिदमत में हैं, भोजन कमेटी वाले भी खिदमत में हैं। लिहाजा यहाँ नहीं हो के भी आजू बाजू के भी जितने भी अपने डिवीजन है, वार्ड है, गांव में भी उनको भी तैयार कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग में किसी न किसी तरह आए तो वो ठीक है, नहीं है तो इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे, हम फिरेंगे उनके साथ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के वास्ते भी। लिहाजा आप लोग इसके ऊपर गौर व फिक्र करें और मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। शुक्रिया।